إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ماہ سفر اور بدشگونیاں۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ جن جن مہینوں کے اندر کثرت کے ساتھ بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر کا مہینہ بھی ہے، جس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کے یہاں توہم پرستیاں پائی جاتی ہیں، اور اس مہینے کے اندر مسلمان الگ الگ خیالات میں گھر جاتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر طرح طرح کی باتیں گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان سب کا تعلق بدشگونی سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بدشگونی کیا ہے؟ بدشگونی یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے، اور جب وہ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تب یا تو وہ کوئی چیز دیکھ لیتا ہے یا پھر کوئی بات سن لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کام سے رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کام میں اس کو نقصان ہوگا، اس کام میں اس کو خسارہ ہوگا، اس کام میں اس کو گھاٹا ہوگا۔ حضرات، زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اپنے گھروں سے کام کے لیے نکلتے تھے تو اپنے ساتھ ایک پرندہ لے کر کے نکلتے، اور اس پرندے کو اڑا کر کے دیکھتے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تھا تو ایسی صورت میں وہ اس سے اچھا شگون لیتے اور اس کام کو کر لیتے اور کہتے کہ اس کام میں ہمیں فائدہ ہونے والا ہے، اس کام میں ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو ایسی صورت میں وہ اس سے برا شگون لیتے اور اس کام سے رک جاتے اور کہتے کہ اس کام میں ہمیں نقصان ہونے والا ہے، اس کام میں ہمیں خسارہ ہونے والا ہے۔ حضرات، آج مسلمانوں کے اندر اس طرح کی بدشگونیوں کی کئی شکلیں پائی جاتی ہیں۔ مسلمان گھر سے باہر نکلتا ہے، کار میں سفر کرتا ہے، گاڑی میں سفر کرتا ہے،
بلی نے راستہ کاٹ دیا وہ رک جاتا ہے، کوئی گزر جائے گا پھر میں جاؤں گا۔ اور بعض مسلمانوں کی یہاں یہ بھی چیز ہے کہ وہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کر کے آگے نکلتے ہیں۔ حضرات بعض مسلمانوں کے یہاں یہ بھی عقیدہ ہے، گھر سے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے گھر سے باہر نکلے، راستے میں اچانک اس کی نگاہ کسی انسان کے اوپر، کسی لنگڑا انسان کے اوپر، کسی کانا انسان کے اوپر پڑ گئی، اب وہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے، کہتا ہے اب تو ہمارا پورا دن خراب ہونے والا ہے، آج ہم نے ایک بہت ہی منحوس انسان کو دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار میں آج کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرات بعض لوگ آج اپنے بیوی بچوں سے بھی نحوست لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر گھر کے چھت پر آ کر کے الو بیٹھ جائے تو ایسی صورت میں گھر ویران ہو جائے گا، اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور بہت ہی افسوس کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہمارا یہ گھر کھنڈ رات میں تبدیل ہو جائے گا، ہمارا یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ حضرات الغرض یہ کہ بدشگونی کی کئی شکلیں آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں، ویسا ہی جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے اندر بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ حضرات بدشگونی کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ 1-2 سال کی یا 1-2 صدی کی بات نہیں ہے، بلکہ بدشگونی کی تاریخ بہت ہی پرانی تاریخ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہوتی تھی، پریشانی لاحق ہوتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پریشانی موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے قرآن کے اندر کہ بھلائی کا ملنا، اچھائی کا ملنا یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، نہ موسیٰ کی طرف سے ہے، نہ فرعون کی طرف سے ہے، نہ ان کے ساتھیوں کی طرف سے ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ حضرات اس کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ بدشگونی یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے عقائد تباہ ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر کے مقابلے میں، ایک انسان اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے فیصلوں کے مقابلے میں بدشگونی لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرک، جو انسان بدشگونی کی وجہ سے اپنے کسی کام سے رک جائے تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ آپ راستہ میں چل رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا، آپ رک گئے، گویا کہ آپ نے شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اللہ پر توکل نہیں ہے، آپ کا بھروسہ بلی کے راستہ کاٹ دینے پر ہے۔ حضرات اللہ نے آپ کو دولت دی، آپ گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو خرید کر کے، ان مکانات کو بنا کر کے آخرت کے اندر اپنے گھر کو تباہ اور برباد کر لیتے ہیں۔ کس انداز سے؟ بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں نیا مکان بن کے تیار ہو گیا، گھر کے سامنے جھاڑو لٹک رہا ہے، گھر کے سامنے پھٹا ہوا چپل لٹک رہا ہے، پھٹا ہوا جوتا لٹک رہا ہے، اسی طرح گھر کے سامنے کالی ہنڈیاں بندھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح نہ جانے کون کون سی چیزوں کو لٹکا کر کے رکھتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ حضرات یہ شرک ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بدشگونی سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔
اگر ہماری زندگی میں بدشگونی آتی ہے تو ایسی صورت میں ہمارے اعمال تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، اگر کوئی انسان بدشگونی سے بچ کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ حضرات آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان بدشگونی سے بچتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، یہ 70,000 لوگ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی خصوصیات کیا ہوں گی جن کی وجہ سے ان کو بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا؟ جبریل امین جواب دیتے ہیں کہ ان کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، کانوا لا یکتؤون، یہ لوگ، ان لوگوں کو بیماری ہوتی ہے لیکن یہ لوگ علاج تو کرتے ہیں لیکن جسموں کو داغ کر کے علاج نہیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ولا یسترقون، اور یہ لوگ دم نہیں کرتے ہیں، کسی کے اوپر دم نہیں کرتے ہیں، خود کے اوپر دم نہیں کرواتے ہیں۔ ولا یتطیرون، اور تیسری چیز، یہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں، یہ لوگ کسی چیز سے نحوست نہیں پکڑتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ لوگ صرف اور صرف اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرات اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے بدشگونی سے بچنا پڑے گا اور اللہ کے اوپر توکل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے حضرات آئیے دیکھتے ہیں بدشگونی اسلام کی نظر میں کیا ہے، اسلام نے بدشگونی کو کس نظریے سے دیکھا ہے، اسلام کے اندر بدشگونی کی کیا حیثیت ہے۔ حضرات اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، ہم اور آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین کے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے اور تمہارے نفسوں کے اندر، تمہارے جانوں کے اندر جو بھی پریشانی آتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضرات یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے فیصلے ہیں۔ حضرات یہ ماہ سفر کی وجہ سے نہیں ہے، ہم کو جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہم کو جو مصیبت لاحق ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا ہوا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ماہ سفر کی وجہ سے نہیں، کسی کے راستے کاٹ دینے کی وجہ سے نہیں، کسی پرندے کو دیکھ لینے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات دوسری بات آپ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ انسان کے لیے اگر نحوست کسی چیز میں ہے تو انسان کے اعمال بد میں ہے۔ اگر انسان گناہ میں مسلسل ملوث رہتا ہے، پے در پہ گناہوں کے امور کو انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کا گھر منحوس بن جاتا ہے، انسان خود منحوس بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں صرف اتنی ہی مصیبت لاحق ہوتی ہے جتنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جتنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے، ہوا مولانا، اور اللہ رب العالمین ہی ہمارا مولا ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین ہی پر توکل کریں۔
اسی طرح سے تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، کہ جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے، ومن اساء فعليها، اور جو انسان برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ چوتھے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر کے اندر، خشک اور تری کے اندر جو بھی فساد پھیلتا ہے، جو بھی پریشانی آتی ہیں، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ حضرات، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہیں، یہ ساری آیتیں ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری مصیبتیں ہماری معصیتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پاس آتی ہیں۔ یہ ماہ سفر کی وجہ سے نہیں، الو کے گھر پر بیٹھ جانے کی وجہ سے نہیں، کسی کوے کے دیکھنے کی وجہ سے نہیں۔ حضرات، یہ ساری کی ساری چیزیں بے بنیاد ہے، جن کا اسلام سے، قرآن و حدیث سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرات، اسی طرح سے تیسری بات آپ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان کسی دن کو منحوس سمجھتا ہے، کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتا ہے، اس لیے کہ دن زمانہ ہے، مہینہ زمانہ ہے، اور زمانے کو گالی دینا، زمانے کو برا بھلا کہنا، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے مسلسل تکلیف دیتا ہے، کس ناحیے سے؟ یسب الدہر، ابن آدم یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، اور میں ہی زمانہ ہوں، بیدی الامر، اور سارے کے سارے امور، سارے کے سارے معاملے ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، اور میں ہی دن کو اور رات کو پلٹتا ہوں۔ حضرات، اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اگر کوئی انسان کسی دن کو منحوس سمجھتا ہے، کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو منحوس سمجھتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی دن منحوس ہوتا، کوئی مہینہ منحوس ہوتا، تو اللہ رب العالمین اس کی وضاحت ضرور فرما دیتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کے احترام کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک چوتھی بات آپ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ دنیاوی ظاہری اعمال ہمارا اور آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے۔ جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ آئے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، چونکہ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب کر کے اس بات کو واضح کیا کہ اگر سارے دنیا کے لوگ مل کر کے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کے آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو بھلائی نہیں پہنچا سکتے ہیں، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ حضرات، اس حدیث سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ماہ سفر کی وجہ سے کسی کو نقصان ہونے والا نہیں ہے، کسی پرندے کی وجہ سے،
کسی کو نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کسی دن کو منحوس سمجھ کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دن کی وجہ سے، اس مہینے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بدشگونی لینا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل توحید کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ فرعون اور فرعون کے ساتھی کو جب بھی کوئی مصیبت لائق ہوتی تھی، فوراً یہ موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے تھے، ان کو منحوس سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قالوا طیرنا بک وبمن معک۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کی۔ قوم کے جو مشرک لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے، انہوں نے کہا طیرنا بک وبمن معک، ہم تو آپ کو اور اسی طرح آپ کے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک نائب اہل انطاکیہ کی طرف بھیجا تاکہ یہ وہاں پر جا کر کے توحید کی لوگوں کو دعوت دے۔ وہ یہاں پر انطاکیہ کے اندر آئے اور جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو انطاکیہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ انہوں نے کہا کہ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولایمسنکم منا عذاب علیم۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھ سے بدشگونی لیتے ہیں، ہم تو تجھ کو منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ ہماری جانب سے تمہیں بہت ہی سخت تکلیف پہنچے گی۔ حضرات، ان ساری کی ساری آیتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بدشگونی لینا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل کفر کا شیوا ہے، یہ فرعون کا طریقہ رہا ہے، یہ مشرکین کا طریقہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات آج ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو دین سے دور ہے، جو اسلام سے دور ہے، جو توحید سے دور ہے، زیادہ تر انہی کے اندر یہ بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ حضرات، اس سے بچنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ماہ سفر کے اندر بعض لوگ شادیاں کرنے کو ممنوع سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم اس مہینے میں شادی کریں گے تو اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اور معاملہ اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ جن کی شادیاں پہلے ہو چکی ہوتی ہیں، ماہ سفر کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک میاں بیوی کو آپس میں ملنے نہیں دیا جاتا ہے، آپس میں چہروں کو دیکھنے تک نہیں دیا جاتا ہے، اور اس کو تیرا کا رسم کہا جاتا ہے، اس کو تیرا کا رسم کہا جاتا ہے۔ اور حضرات، اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 10,80,000 بلائیں اس دنیا کے اندر نازل ہوتی ہیں، اور صرف ماہ سفر کے اندر 9,20,000 بلائیں اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ حضرات، یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہے، اسلام سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرات، اگر ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مہینے کے اندر نکاح کیوں کرتے؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ سفر کے اندر نکاح کیا۔ حضرات، اگر یہ مہینہ منحوس مہینہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر نکاح نہ کرتے۔ حضرات، اگر اس مہینے کے اندر کوئی کام اسٹارٹ کرنا، شروع کرنا غلط ہے، تو غزوہ بیر معونہ جو ماہ سفر کے اندر پیش آیا، ماہ سفر کے اندر غزوہ بیر معونہ جو پیش آیا اور صحابہ کرام نے کفار کا مقابلہ کیا، ماہ سفر کے اندر یہ جنگ نہیں لڑی جاتی۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کو اسی ماہ سفر کے اندر روانہ کیا۔
حضرات یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اگر ہم کوئی کام نئے سرے سے ماہ سفر کے اندر اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنے میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اگر کوئی انسان اس مہینے میں شادی کرتا ہے تو ایسی صورت میں شادیوں سے برکت چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان تجارت شروع کرتا ہے تو ایسی صورت میں تجارت کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرات اب سوال یہ ہے بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ ہم بدشگونی سے کس انداز سے بچ سکتے ہیں؟ اس کا اسلامی حل کیا ہے؟ حضرات انسان کو چاہیے کہ وہ بدشگونی کو اپنے اندر آنے نہ دیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بدشگونی آ جاتی ہے، وہم آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر دھیان نہ دے اور اس بدشگونی کی وجہ سے، اس وسوسے کی وجہ سے وہ اپنے کام سے نہ رکے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اموراً کننا نصنعها فی الجاہلیہ، کہ کچھ کام تھے جو ہم زمانہ جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے۔ کننا ناتی الکہان، ہم کاہنوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تاتوا الکہان، کہ تم آج کے بعد کبھی بھی کاہنوں کے پاس مت آنا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کننا نتطیر، ہم بدشگونی لیتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، ہم کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی چیز کو منحوس سمجھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی، نحوست، وہم یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تم میں سے کوئی انسان اپنے دل کے اندر اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یصدنکم، انسان کو چاہیے کہ اس بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام سے نہ رکے۔ اگر انسان اپنے کام سے نہیں رکتا ہے تو یہ بدشگونی، یہ وسوسہ انسان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح سے حضرات دوسری چیز آپ یاد رکھیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ اپنے کام کو کر گزریے۔ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی بدشگونی کی کوئی چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو آپ کا توکل کرنے کی وجہ سے، بھروسہ اللہ پر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کے اندر اس وسوسے کو ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کے اس بدشگونی کو ختم کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما منا الا ولكن اللہ یذہبہ بالتوکل، ہم میں سے ہر انسان کے اندر وسوسہ آ جاتا ہے، بدشگونی کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اگر انسان اللہ پر توکل کر کے اس کام کو کر گزرتا ہے تو توکل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے دل سے اس وسوسے کو دور کر دیتا ہے، اس بدشگونی کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرات ضروری ہے کہ ہمارے اندر جب بھی وسوسہ آئے، جب بھی بدشگونی کی کوئی چیز آئے، ہم کام سے نہ رکیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہم اس کام کو کر گزریں۔ اسی طرح سے حضرات تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو انجام دینا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان بدشگونی کی وجہ سے کام سے رک جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ شرک ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر یہ شرک ہے تو اس شرک کو ہم کیسے معاف کروا سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفارے کے لیے ایک دعا پڑھنے کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر کے ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وہ دعا یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے اندر وسوسہ آئے اور اس وسوسہ کی وجہ سے تم اپنے کام سے رک جاؤ تو ایسی صورت میں فوراً تم یہ دعا پڑھو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یا اللہ سارے کے سارے خیر تیرے ہی طرف سے ہے، ولا طیر الا طیرک، اور ساری کی ساری بدشگونیاں تیرے ہی حکم سے ہوتی ہیں، تیرے علاوہ، تیرے حکم کے علاوہ کوئی بھی بدشگونی نہیں آ سکتی۔
ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو حضرات ہمارے اندر جب بھی کوئی وسوسہ آ جائے، کوئی بدشگونی پیدا ہو جائے اور اس بدشگونی کی وجہ سے ہم کسی کام سے رک جائیں، تو ہم فوراً یہ دعا پڑھیں، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اگر ہم یہ دعا پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات یہ ماہ سفر کے تعلق سے اور ماہ سفر کے اندر جو بدشگونیاں ہیں اس تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو بدعت و خرافات سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد